إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جب چاہتا ہے راتیں چھوٹی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے دن بڑے کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ، شہنشاہ، یدبر الامر، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث جس کی ہم شرح آج انشاءاللہ والیوم نمبر 19 عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ۔ اس پر ہم انشاءاللہ مسلمانوں کا امام، حاکم، لیڈر، امیر، خلیفہ، بادشاہ، کچھ بھی آپ اور ہم کہہ لیں، رعایا پر حاکم وقت کی عزت کرنا فرض۔ عن زیاد بن قصیب العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع ابی بکرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق۔ زیاد بن قصیب عدوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، خطبہ ہو رہا تھا، جمعہ کا خطبہ۔ وَهُوَ يَخْطُبُ، اور وہ وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، انہوں نے ایک بڑا
باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے منبر پر خطبہ دینا۔ مصلی کا امام وقت کا خلیفہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر زخمی کیا تھا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اور خلیفہ تھا۔ یعنی یہ سیاست الگ اور امامت الگ، یہ جو تفریق ہے کفر کی تفریق۔ اسلام کے اندر قیادت اور سیادت، دین اور دنیا کا امام ایک ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، گورنر ہیں، وہ ایک مسجد کا خطبہ، ایک مسجد کا مصلی سنبھالے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کفار نے دین کو سیاست سے علیحدہ کر دیا، اس لیے جب ملتان کے پیر حامد نے تحریک چلائی تھی بھٹو کے خلاف، تو بھٹو نے ملتان میں جلسہ کر کے ایک فقرہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پیر صاحب، میں نے کبھی آ کر آپ کی گدی کو چھیڑا ہے، آپ ہماری کرسی کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ آپ کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام۔ اس حدیث کے تحت صحابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عامر جو خلیفہ وقت کا گورنر ہے، اپنے علاقے کا بڑا سردار لیڈر، اس کا خطبہ سن رہے تھے اور اس نے ایک باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ فقال ابو بلال، ایک ابو بلال شخص تھا جو خارجی تھا۔ خارجی کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کے حاکم کے خلاف عیب ہی تلاش کرتا رہتا، جو مسلمانوں کے مصلی کے امام کے خلاف تحریک ہی چلاتا رہتا۔ یہ ایک شخص تھا خارجی۔ اس نے کہا انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو اپنے امیر کی طرف، جمعے کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے صحابی کے ساتھ، اور انہیں کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو گورنر ہے اس کی طرف دیکھو، اس نے گناہ گاروں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ گویا یہ تو خارجی تھا، چلو اس نے اعتراض کیا، لیکن جو مصلی کا اور منبر کا امام ہوتا ہے اسے اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ وہ لباس جو چھوکرے پہنتے ہیں وہ لباس پہن کر منبر پر نہیں چڑھے گا، اس کی ایک حیثیت اور مقام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو اللہ نے اہل علم کو دی ہے۔ اس نے تو ویسے ہی اعتراض کیا کہ اس کا لباس دیکھو بڑا باریک ہے اور یہ تو گناہ گاروں کا لباس۔ فاسق اور فاجر لوگ ایسے لباس پہنتے۔ اس نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، صرف اعتراض کیا اور دو آدمیوں کو متوجہ کیا، اور جمعے کا ثواب بھی ضائع ہو گیا، جمعے کا ثواب۔ اب وہ صحابی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے اسکت، چپ ہو جا، خاموش رہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا، یقول من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو زمین پر اللہ کے خلیفے کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توہین کرے گا۔ میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات کروں، کسی امام کے خلاف، حاکم کے خلاف، تو میری بات کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگوں کو میں گمراہ کر لوں گا، کتنے لوگوں کو میں اس کے خلاف کر لوں گا، سبحان اللہ۔
اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کی توہین کرے گا وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو قادر مطلق۔ ایسی توہین، سبحان اللہ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ کوفہ کے اندر ایک شخص نے وقت کے حاکم جو گورنر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ شکایتیں آ رہی ہیں پتہ کرو۔ کیا شکایتیں ہیں؟ کہا جی یہ صبح کے وقت دیر سے گھر سے نکلتا ہے ہماری خدمت کے لیے، جو ہمارا گورنر ہے۔ پہلے تو ساری مسجدوں میں گئے، سب نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا ایک مسجد سے، اس نے کہا جی لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں سچ بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں سچ کہتا ہوں، یہ صبح کے بعد گھر سے دیر سے نکلتا، 9 بج جاتے ہیں، ہم درخواستیں لے کر کام ہے، یہ صاحب بہادر نکلتے ہی نہیں باہر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی کر دیں، باہر نہیں آتے گھر سے۔ اور نماز ان کی بڑی، جو مسلمانوں والی نماز ہے وہ نماز نہیں۔ وہ گورنر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک بات کہی، بڑی خوبصورت بات۔ انہوں نے سیدھا اللہ سے گفتگو کی، یا اللہ اگر یہ بندہ سچا ہے اپنی تینوں باتوں میں، اور جو کمیٹی گئی تھی اس کو جواب بھی دیا کہ میں بڑا ٹھہر کر نماز ادا کرتا ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، میں جلدی نہیں کرتا، انہیں جلدی لگی ہوتی۔ میری بیوی مستقل مریض ہے، میں صبح کو آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر ہوتا ہے، پھر کھانا پکاتا ہوں، پھر بچوں کو کھلاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں، 9 بج جاتے ہیں، پھر ان کی خدمت کے لیے باہر آتا ہوں۔ اب کوئی ساس دیکھ لے کہ وہ خامد بیوی کی خدمت کر رہا ہے، پورے خاندان میں مشہور ہو جائے گا کہ رن مرید دیکھنا تو میرے بچے کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مجھے یاد آیا، ایک عورت ہے کہا کر کہنے لگی کہ اللہ اللہ کر دیں، بیٹے کی شادی کیا، عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں، میں نے اللہ اللہ کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ کچھ مہینے گزرے، وہ پھر آ گئی، میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگے اب اللہ اللہ کر دیں، مجھے دیکھتا ہی نہیں، اس کے سے ہٹتا ہی نہیں۔ کہاں انسان راضی ہوتا ہے، اب میری طرف آتا ہی نہیں۔ اب یہ وقت کا گورنر ہے اور بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، پکا رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، اور کہا میں ہفتے میں ایک دن جو لیٹ آتا ہوں نا، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے دنوں میں سفر میں تھا، ایک شخص نے بتلایا میں رمضان کے لیے صرف 30 سوٹ سلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر روز نیا سوٹ بدلتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے خطبہ دیا، انہیں پتہ لگا کہ ہم ہاسٹل میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس کئی سوٹ ہیں۔ کتنے سوٹ ہوتے تھے؟ 4 5۔ طالب علمی کا زمانہ تو حفصہ فرمانے لگے کل قیامت کے دن یہ کپڑے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے، جن کی باری نہیں آتی، کپڑوں کی باری نہیں آتی، کون سا پہنوں؟ اور یہاں وقت کا گورنر، اور ایک سوٹ، کہا ہفتے میں میں اس سوٹ کو دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے پہننے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے میں پھر دوپہر کو کہیں جا کر باہر نکلتا ہوں، سارا دن میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں، کپڑا جو کوئی نہیں۔ دیکھو مسلمانوں کے حاکم، بس یہ جواب دے دیا، کمیٹی تو مطمئن ہو گئی، لیکن وہیں کھڑے کھڑے آسمان والے سے باتیں کی، یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو میری زندگی اس کے لیے عبرت بنا دے، اور اگر میں سچا ہوں اور تو جانتا ہے میں سچا ہوں، اللہ اسے عبرت کا نشانہ بنا۔ اور کیا بد دعا کی، اللہ اس کو لمبی عمر دے، دیکھو، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی نے جب دعا کی،
وہ پھر چھوڑ کر چلے گئے کہ میں اب یہاں پر نہیں خدمت کرتا عوام کی۔ وہ بوڑھا ہو گیا بندہ، کوفی بوڑھا ہو گیا، اس کی یہ جو پلکیں تھیں، یہ پپوٹے، یہ لٹک گئے اس کی آنکھوں پر، چلنا دوبر ہو گیا، ڈنڈا لے کر چلتا تھا، اور اس عمر میں جوان بچیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ وہ بد دعا لگ گئی۔ کسی نے کہا، شرم دلائی کہ عمر دیکھ اور حرکتیں دیکھ، کہنے لگے کیا کروں، مجھے وقت کے گورنر کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہم جو چاہیں امام کے لیے کہہ دیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے۔ سعید بن جمحان رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جو تھا نا ابو بلال، جس نے خطبے کے اندر کہا تھا کہ دیکھو امام کو دیکھو، امام اچھے کپڑے پہن لے تو کہیں گے شادی کرنی ہے دوسری، اور بیچارے کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو کہیں گے دیکھو اچھا بھلا ہے، اچھے کپڑے ہی نہیں پہن، کوئی جینا حرام کر دیتے ہیں امام کا۔ مسلمانوں کا امام اور حاکم، کہا کانت الخوارج تدعونی حتی کدت ان ادخل معہم۔ یہ خارجی تھا ابو بلال، اور اس کی دعوت مجھے پہنچتی رہتی تھی، مجھے خارجی بنانے پر تیار رہتا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں مسجدوں کے اندر فتنے اور فساد، قریب تھا کہ میں خارجی ہو جاتا، اس کی دعوت میں قبول کر لیتا۔ فرات اختو ابی بلال فی النوم، اس کی بہن جو تھی ایک بڑی عالمہ تھی، بڑی موحدہ، بڑی پختہ عقیدے والی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، ان ابا بلال کلب احلب اسود عیناہ تذرفان، کہ ابو بلال کو خواب میں دیکھا کالا کتا اس شکل کے اندر، اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، رو رہا تھا، رو رہا تھا۔ خواب میں وہ بہن کہتی ہے، انت یا ابا بلال، فقالت انت یا ابا بلال ما شانک اراک ہاکذا، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کا جواب یہ خواب ہے، قال جعلنا بعدکم کلاب النار، مجھے اللہ تعالی نے جہنم کا کتا بنا دیا، اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، رو رہا تھا۔ کیوں؟ وَكَانَ ابو بلال من رؤوس الخوارج، ابو بلال خارجیوں کا لیڈر تھا، قائد تھا، ہر وقت حکام کے خلاف لگا ہی رہتا تھا، فتنہ برپا ہی کرا رہتا تھا۔ اہل ایمان رعایا پر حاکم وقت کی عزت کرنا فرض۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں صحابہ نے، پیغمبر کے ساتھیوں نے، ہمارے بڑوں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ لا تسبوا امراءکم، امیروں کو گالی نہ دینا، جو تمہارے مسلح کے امام، وقت کے امام، تمہارے حاکم ہیں، انہیں گالی مت دینا، انہیں گالی مت دینا۔ اور ہم صبح شام کے تبصرے ہمارے دیکھ لو، اور شریعت اسلامیہ دیکھ لو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی آخرت کو سنواریے، اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیے۔ سبحان اللہ۔ لا تسبوا امراءکم، امیروں کو گالیاں مت دینا، گالیاں مت دینا۔ نمبر 2، ولا تغشوہم، دھوکہ دہی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھ لو دھوکہ دہی، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، بچوں کے دودھ کے اندر،
مکان خرید و فروخت کے اندر، گاڑی لینے دینے، اللہ اکبر. ہمارے ایک نمازی نے گاڑی خریدی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل فرسٹ کلاس، کوئی ایکسیڈنٹ. کہتے نہیں، لے لی اس عورت کے کہنے پر. پہلی دفعہ سروس کرائی تو وہ نکل آیا اندر سے چاند. انہیں فون کر کر کہا یہ تو مین ایکسیڈنٹ ہے. کہتے جب خریدا تھا اس وقت اندھے تھے. جواب دیکھیے، پہلے پوچھ رہے ہیں اس میں خرابی ہے؟ نہیں، یہ تو ایسی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے. ایسے دھوکہ کرتا ہے مسلمان. مسئلہ بتلانے میں مولوی دھوکہ کرتا ہے اکثریت. اسے کہو مسئلہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث میں کیا ہے، کہے گا فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے. بس شامی یوں کہتا ہے، صاحب ہدایہ نے یوں فرمایا. نہ رب کا قرآن نہ پیغمبر کی حدیث. دھوکہ مسلمان کے اندر آئے ہائے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں، مسلمان اور دھوکہ دہی. اللہ کے پیغمبر گئے، مارکیٹ لگی ہوئی تھی، کھجوروں کا ڈھیر تھا. آپ نے ہاتھ مارا، نیچے گیلی اوپر سوکھی، آپ نے پلٹ فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھتے نہیں، اللہ کہتے ہیں جی چمڑی ادھیڑتے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. آپ ریڑھی بان کو دیکھ لو، ٹماٹر والے کو ٹاپ کے آگے لگے ہوتے ہیں. اور اس سے لو جو ترازو کے پاس ہوتے ہیں، گھر جا کر بیوی بھی جوتا اٹھا لیتی ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں، دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا. اور ہم کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے، بیل بجتی ہے، نون والے آئے ہم تیرے ساتھ، پی ٹی آئے ہم تیرے ساتھ، جماعت اسلامی آئے ہم تیرے ساتھ، سارے کے سارے آئے سب کے ساتھ. دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے، یہ نظام ہی ہمارا نہیں، یہ کفر کا نظام ہے. وَلَا تَغُشُّوهُمْ، دھوکہ مت دو، فراڈ نہ کرو. اور امت کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے. وَلَا تَبْغَضُوهُمْ، غضبناک نہ ہو اپنے امیروں پر، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، تمہارا کام نہیں. تم کیا کرو؟ یہ 3 کام تم نہ کرو، تم صرف 2 کام کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. واصبروا، اور صبر کا دامن تھامے رکھو. فإن الأمر قریب، قیامت بہت قریب ہے. وہاں سب صاف ہو جائے گا، حاکم بھی آ جائے گا اور محکوم بھی آ جائے گا، خادم بھی ہوں گے، مخدوم بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، سب کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے صبر کا دامن تھام کر رکھو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. فإن الأمر قریب، قیامت بہت قریب ہے. جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا. اسے کیا پیچھے کون آیا اور کون گیا، وہ اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عن ابی صالح الحنفی، ابو صالح حنفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال جاء رجل الى حذیفہ و الى ابی مسعود الانصاری. ایک شخص ابو حذیفہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس آیا. وہما جالسان فی المسجد، یہ دونوں کے دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فتنے کا دور ہے، شرارتیں ہو رہی ہیں. وقد طرد اہل الکوفۃ سعید بن العاص، اور کوفیوں نے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برطرف کر دیا گورنری سے. شور شرابہ کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہمیں قبول. اب وہ بندہ آ کر کیا کہتا ہے، یہ اندر کیوں بیٹھے میں دو؟ فقال ما یجلسکم وقد خرج الناس، تم یہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ تو نکل گئے ہیں جلوس کے لیے، جلسوں کے لیے، تم اندر بیٹھے ہوئے. فواللہ، قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم، انا لعلی السنۃ، ہم تو اہل سنت ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہم خارجی ہیں، ہم حکومت کے خلاف نہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، نبی کے سنتوں کے شدائی ہیں. اور تم یہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ باہر نکل گئے ہیں سعید کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالا، دونوں صحابی کہتے ہیں
وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُنَّةِ، تم کیسے اہل سنت ہو، ہائے ہائے ہائے، تم کیسے اہل سنت ہو، وَقَدْ تَرَكْتُمْ إِمَامَكُمْ، تم اپنے امیر کو فارغ کر دیے، تم نے مسجد کے امام کو فارغ کر دیا جس کے پیچھے تم جمعے اور نماز پڑھتے رہے، جو تمہارا خادم تھا سعید رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ واللہ لا تکونون علی السنہ، اللہ کی قسم تم کبھی اہل السنہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یشفق الرائی، جب تک حاکم رعایا پر شفقت نہ کرے، خیال نہ رکھے کتنے بھوکے مر رہے ہیں، کتنی دنیا کے پاس کھانے کو کچھ ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، مرتی ہے بھوکے مر جائیں، ہر دور میں مرتے آئے غریب بیچارے، ہائے ہائے۔ وَتُنْصَحَ الرَّعِيَّةُ، اور رعایا خیر خواہی نہ کرے۔ میں نے شروع میں یہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا 19 نمبر غالباً آج کا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہاں پر یہ وہ حدیث کے لفظ، رعایا خیر خواہی نہ کرے۔ فقال رجل فإن لم يشفق الراعي وتنصح الرعية فما تأمرنا قال نخرج وندعكم، اس شخص نے کہا اگر حاکم شفقت نہ کرے، خیال نہ رکھے عوام کا، اور عوام بھی خیر خواہی نہ کرے، نکل کھڑے ہو، نکالو اس کو، کرو قبضہ پی ٹی وی پر، چڑھ جاؤ ڈی چوک میں، کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ فرمایا پھر آپ دونوں صحابی ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا ہم تم دونوں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، فتنوں کے اندر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارا کیا کام فتنوں کے ساتھ۔ اہل ایمان، حضرت علی کے زمانے میں بڑا فتنہ ہوا۔ مشہور تابعی عاصم بن ضمرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے قوم کو دیکھا جو نعرہ لگا رہے تھے لا حکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی، اور یہ حق، بالکل حق کہ حکومت صرف اس بادشاہ کی، ہم تو اس کے قانون کو پڑھنے والے، چلانے والے، سنانے والے، حاکم ہو تو اس کی ذمہ داری ہے نفاذ کرے، ہم محکوم ہیں، رعایا ہے، ہماری ذمہ اطاعت ہے، خیر کے اندر شر کے اندر وہ خود ذمہ دار۔ تو علی رضی اللہ تعالی کہنے لگے نعم انہ لا حکم الا للہ، بالکل سچی بات ہے، ولیکن ہؤلاء یقولون، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، امیر کا ہونا انتہائی ضروری، لا بد للناس من امیر، وہ گناہگار ہو، وہ نیک ہو، وہ بد، امیر کے بغیر تو جیسے بکریاں بغیر چرواہے کے، بھیڑیا جہاں سے مردی اٹھا کر لے جائے، ایسے جماعت کے بغیر اٹھا کر جہاں مردی لے جائے، بد ہو یا نیک ہو۔ بد اور نیک سے مراد ظالم، فاسق، فاجر، مشرک نہیں، کافر نہیں، یہ یاد رکھیے گا، قبروں کا پجاری نہیں۔ یعمل فیہا المؤمن، یعمل فیہا المؤمن ویستمتع فیہا الکافر ویبلغ اللہ فیہا الاجل، جو بد ہوگا وہ اپنا وقت پورا کر لے گا، جو نیک ہوگا وہ بھی اس میں نیکیاں کر لے گا، اور پھر اللہ کا وقت مقرر آ جائے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ حاکم کی عزت اور احترام۔ 500 صحابہ کے شاگرد، مشہور تابعی حسن بصری رحمہ اللہ، جنہوں نے پیغمبر کے 500 شاگردوں سے شاگردی اختیار کی، کتنا چوٹی کا عالم، وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما یستقیم الدین الا بہم وان جاروا وظلموا، اللہ کی قسم دین حکمرانوں کی وجہ سے ٹھیک رہتا ہے، حاکم ٹھیک، رعایا ٹھیک، اور حاکم ہی نہ ہو پھر جو جس کو چاہے قتل کر دے گا، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو،
وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، لیکن حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الا خبردار، لا یمشین رجل منکم شبرا، تم میں سے کوئی ایک آدمی ایک بالشت بھی حکمران کے خلاف نہ نکلے، ایک بالشت بھی، شبرا الی ذی سلطان لیذلہ، کہ اسے ذلیل کرے۔ دیکھو سیاسی لوگ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے بھی امریکہ سے ہیں، مرواتے بھی مسلمانوں کو ہیں۔ کوئی ایسی پارٹی سیاسی نہیں جس کے کفار سے رابطے نہ ہو، وہ کیا دین کا لبادہ اڑے اور کیا دین کا لبادہ نہ اڑے، یاد رکھیے گا۔ اور مرتے کس کے بچے؟ ہمارے معصوم بیچارے، اندھے عاشق، مجنون، دیوانے۔ یاد رکھیے گا، ایک بالشت بھی وہ سلطان کے خلاف نہ نکلے کہ اسے وہ ذلیل کرے۔ فلا واللہ لا یزال قوم اذل السلطان اذلاء الی یوم القیامہ، حکمرانوں کو ذلیل کرنے والی قوم ہمیشہ قیامت تک اللہ اسے ذلیل ہی کرتا رہے گا، کہیں چین اور سکون نصیب نہ ہوگا۔ اور امام سہل بن عبداللہ کا قول تو بڑا ہی خوبصورت، فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء، امت خیر پر رہے گی ہمیشہ جب تک حکام اور علماء کی یہ عزت کرتے رہے گے۔ دیکھو ما عظموا السلطان والعلماء، کتنی عزت کرتے ہیں علماء کی، ذرا دیکھ لیں مجلس میں، اپنے دل میں بھی دیکھ لیں، حاکم کی کتنا مقام ہے ہمارے دلوں میں۔ خیر پر رہے گی یہ امت ہمیشہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ علماء کی عزت کریں گے اور سلطان کی۔ فَإِنْ عَزَّمُوا هَذَيْنِ، اگر یہ دونوں کام کریں، أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، جب یہ علماء کی عزت کریں گے آخرت سنور جائے گی، حکام کی عزت کریں گے دنیا سنور جائے گی۔ لیکن یہ قول کس کو نظر آئے؟ وَإِنِ اسْتَخَفُوا بِهَذَيْنِ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، اور جب یہ ان کی تعظیم چھوڑ دیں گے، مقابلے پر نکل آئیں گے، یہ بیچارہ یہ تو مسیتڑ ہے، ایسے کر کے بولتے ہیں، پھر باقی تو سب پڑھ لکھ گئے میرے بچے، بس یہ بیچارہ اندھا تھا، مسجد کے قابل رہ گیا۔ ہائے ہائے، بڑا دکھ ہے اس کو، اس نے قرآن کیوں حفظ کر لیا، اس نے رب کا کلام کیوں یاد کر لیا۔ جب ان کی یہ حالت ہوگی کہ نہ حاکم کو چھوڑتے ہیں نہ عالم کو چھوڑتے ہیں، ان کی دنیا بھی رب برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ آخری بات، طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں من السنہ، سنت میں یہ ہے کہ 4 بندوں کی عزت کرو، خاص خیال کرو۔ نمبر 1 عالم دین، دین کا عالم جس نے دین پڑھا، ساری زندگی پڑھنے میں لگا دی۔ نمبر 1 العالم، دین کو پڑھنے والا۔ اور بچوں میں دیکھ لو، اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ دیکھو میڈیا کے اندر سوراب سائیکل ہوتی تھی ہمارے زمانے میں جب ہم بچے ہوتے تھے، سکول پڑھتے تھے، اس کے جو مالک اب مرا ہے، بچوں نے لاش لینے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے، بابے کو خود ہی دفنا دو، خود ہی دفنا دو۔ یہ عالم ہی ہوتا ہے جو اسے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، پھر کفناتا ہے، پھر قبر میں اتارتا ہے، پھر دفن کر آتے۔ عالم کی عزت کرو، اپنے دل میں بٹھاؤ کہ یہ عالم آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نبی کا وارث آ رہا ہے، نبی کا وارث آ رہا ہے۔ نمبر 2 سفید بالوں والے بزرگ، شیبہ، شیخ، بوڑھے،
ان کی عزت کیا کر. یہ بھی کبھی جوان تھے. سفید بال نظر آ جائے حیا کرو، بابا چل کر آ گیا. یہ سنت ہے، اسلاف کا طریقہ ہے. اور ہمارے ہاں مذاق کرنا ہوگا تو نابینا سے ہی کریں گے، اسے غلط راستے پہ ڈال دیں گے. بوڑھے کے ساتھ مذاق کریں گے، اسے دھکا دے دے گا بچہ، وہ گر جائے گا بیچارہ. گاڑیاں پہ آ رہے ہیں، کوئی بوڑھا سڑک کے کنارے کھڑا ہے، گاڑی ہائے بریک لگ جائے. اور میں نے یورپ میں دیکھا ہے وہاں رہ کر، کوئی پیدل چلنے والا آدمی سڑک پر ہو ساری گاڑیاں رک جاتی، بالکل بریک مار دیتے اور کہتے ہیں آپ گزر جا. یہ فرعونیت ہے کہ بوڑھا آدمی اور بچہ کوئی عورت کھڑا ہے اور شاں شاں کر کے جا رہے ہیں کہ تو پھنسا ہی رہ، ہم تو مسلمان ہیں بڑے پکے جنتی، تجھے نہیں رستہ دیں گے. سفید بالوں والوں کا حیا کیا کرو کہ یہ بابا جی ہے، یہ بزرگ ہے، ہمارے بزرگ ہے ہمارے. اور میں نے عرب میں دیکھا ہے بزرگوں کی عزت، علماء کی عزت مجلسیں چھوڑ دیتے ہیں، ماتھے چومتے ہیں، آ کر ہاتھوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ نہ بتلاؤ مقتدی کو تو پھر دیکھو مسجد کیا علاقہ ہی چھوڑ جاتا ہے. نمبر 3، بس 2 باتیں رہ گئی ہیں. نمبر 3، حکمران. اسلاف کا طریقہ ہے حکمران کی عزت کرو. آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، اور میں یہ حدیث لے کر چلوں گا انشاءاللہ آگے تک اللہ کی توفیق سے. حکمران کی عزت کرو، احترام کرنا ہم پر فرض. فاسق فاجر ظالم ٹھیک ہے وہ خود بھگتے گا، لیکن قبر پرست مشرک اور بدعتی ہو ایسا دین کا دشمن نہ، اس سے کیا تعلق اسلام کا اور ہمارا. آخری بات نمبر 4، اپنے والد کی عزت کرو. والد کی عزت کر. میں نے ایک ظالم کو دیکھا، اس نے چوک میں اپنے والد کو تپڑ مارا اور میں نے اسی وقت اس نوجوان کو مارا. والد کو مارا ہے، باپ کو. میں نے کتنے والدین کو روتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا کہ بچے ملنے کے لیے نہیں آتے. اپنے والد کا خیال رکھ، اپنے ہاتھوں سے کھلا. کبھی تو وقت تھا تجھے یہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وقت ہو چکا ہے ورنہ آپ کو سناتا، آپ کا ایمان تازہ ہوتا. اپنے ابا جی کی خدمت کر، آج کرے گا تو کل اولاد سے کروا بھی لے گا.